بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ احد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے جو عام طور پہ ہم خطبہ نکاح کے اندر یا اسی طریقے سے جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ایسے ڈرتے رہو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بات فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم تابعدار ہو اللہ کے حکم کے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ مسلمان کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی کتنا ہی صحت مند ہو اور کتنا ہی سکس پیک اپنا بنایا ہوا ہو، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کب تک جیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سلام پھیرے تو دوسرا سلام پھیرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی بتائیے اتنا لمحہ تک بھی انسان اپنا کھانے کے لیے نوالا اٹھائے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ منہ میں ڈالے اور اس سے پہلے اس کی موت آ سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا بہت مقرر رکھا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنی توبہ کو یا اپنے معاملات کے سدھار کو یا اپنے اعمال کے سدھار کو اس پر ٹال دے کہ آگے چل کر توبہ کر لیں گے، آگے چل کر سیدھے ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو یہ عرصہ ہے، ابھی تو کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھی جائے گی، جیسے عام طور پہ خیال ہوتا ہے، تو فرمایا یہ ان کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آیت جو ہے خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے نکاح کا موقع ہے اور موت کو یاد دلایا جا رہا ہے، اسی لیے کہ بھئی مسلمان کے لیے تمام حالتیں برابر ہوتی ہیں، خوشی کی ہو، غمی کی ہو، پریشانی کی ہو، اور جیسی بھی اس کی حالت ہو، وہ تمام حالتوں میں وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا تابعدار ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک مستقل ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ علماء نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہاں پہ علماء مراد ہے۔ علماء سے مراد یہ ہے کہ جو دین کا علم جانتے ہوں، دین سے واقف ہوں، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کمیونٹیز کو بتایا جا رہا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا علماء نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے، بہت ڈیپ ہے، لیکن ہے کہ انہوں نے بہت حقیقی یعنی ایسے انداز میں بیان فرمائی یہ بات کہ واقعی انسان کی ذمہ داری یاد آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ جو کہا گیا ہے تم میں سے، تو کیا مطلب ہے؟ تم سے مراد کیا ہے؟ ہر کمیونٹی کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہر کمیونٹی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہر کمیونٹی کے اندر ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تم کو اللہ کی طرف بلائے اور بری باتوں سے روکے۔ فرمایا کہ اگر جماعت نہیں ہے تو کم سے کم ایک آدمی ہر کمیونٹی کے اندر۔ اب یہ نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو نماز کے لیے بلایا، باقی کاموں کے لیے جب چھٹی، یہ نہیں، پورے دین کی طرف دعوت دے، اور دین پر اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس مسئلے کا حل پیش کر سکے۔ تو اس وجہ سے یہ ہر کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر ایک دو عالم جو ہے نا رکھیں۔ یہ ہر کمیونٹی کی ذمہ داری، اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ان کو ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بنائیں۔ مطلب کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ اس کمیونٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرے اور اس کے لیے ان کو فارغ کرے۔ یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی جو فضیلت میں جو آیت ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہاں وہی بات بیان کی گئی ہے کہ تم کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے۔ تم سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 70 امتیں ہم سے پہلے گزری ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 69 یا کچھ ایسا نمبر آتا ہے۔ تو نمبر جو بھی ہو، ان سب امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا،
خیر امت کا مطلب بہترین امت ان سب امتوں میں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر پچھلے انبیاء کی جو ذمہ داری ہوتی تھی، یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکنا، بھلائیوں کی طرف بلانا، یہ اس امت پر ڈالی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس امت کا صرف عالم ہی یہ کہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، نہیں، عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے۔ جتنا علم اس کے پاس ہے، جتنی نالج اس کے پاس ہے، اس کے مطابق وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ یہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم برائی کو دیکھو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو اپنے زبان سے کم از کم اس کا اظہار کر دو، اور وہ بھی نہیں کر سکتے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم از کم اپنے دل سے اس کو برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت لو درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے یعنی ایمان کا۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رکوعوں کے بعد جو ہے نا اس میں زبردست بات بیان فرمائی ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا متقین کی کچھ کوالٹیز اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ارض السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہاں پہ متقین کی جو ہے نا 3 کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، وہ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر حالت میں، چاہے ان پر خوشی کا معاملہ ہو، تنگی کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، ہر حالت میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور اس کے بعد جو ہے نا فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں، اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ جو والکاظمین الغیظ جو ہے نا، یہاں پہ یہ دیکھیں بہت خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا، کظم، کاظمین۔ کاظم کے معنی آتے ہیں دبانے والا، چھپا لینے والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو وہ متقی وہ ہے جو غصہ ہی نہ کرے، فرمایا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ غصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت کا حصہ بنایا ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے غصہ۔ اور یہ غصہ ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے انسان اور جانور جو ہے نا وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی فیملی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی کی حفاظت کی جاتی ہے اسی غصے کی وجہ سے۔ اگر یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رکھتے تب تو بھی کوئی مسئلہ ہی بگڑ جاتا تھا دنیا کا۔ بڑی عجیب صفت ہے یہ غصے کی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بھئی کتنا چاہیے غصہ، کہاں چاہیے غصہ، کس وقت غصے کو دکھانا ہے، کہاں پہ غصے کو نہیں دکھانا ہے، یہ اصل کوالٹی ہے۔ ہمارا غصہ کبھی باس کی طرف نہیں ہوتا، باس کے اوپر کوئی غصہ نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کے گھر میں بھی ایک باس ہے، وہاں پہ غصہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہ ہر ایک اپنا غصہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ سارے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، سارے دن سے جو ہے نا ٹینشن لے کے گھر میں آتا ہے انسان، جیسے ہی کچھ بولے برس پڑے بھر۔ اب وہ بیچاری کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کے سامنے آئے یا آپ سے بات کرے یا کچھ حال احوال آپ کا پوچھے۔ مطلب یہ کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پہ غصے کو جو ہے نا کہا گیا کہ بھئی جہاں آپ کو دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھاتا انسان۔ بات یہی ہے، غصہ بھی بڑا چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، غصہ بہت چالاک ہے، وہ دیکھ کے آتا ہے کہاں پہ آنا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے، کتنا آنا چاہیے، اس کو معلوم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اس کو یہ معلوم ہے کہ میں یہاں آ سکتا ہوں تو وہ ان لمیٹڈ آتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ آنکھ بند کر لیتا ہے، وہ ان لمیٹڈ آتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے نقصانات اس کے ہوتے ہیں محض اس غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، محض غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ دنیا بھر کے گھر بگڑتے ہیں، قتل و غارت گیریاں ہوتی ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے جو کرائم ہوتے ہیں یہ سب دیکھ لیں آپ، یہ غصے کی وجہ سے۔ اور غصہ بھی کیا ہوتا ہے، سیکنڈز کے اندر انسان کیا سے کہاں نکل جاتا ہے۔ غصے کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے ایک یعنی کچھ سیکنڈ کے اندر انسان ایسے ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو زندگی بھر پھر پچھتاتا ہے، زندگی بھر پچھتاتا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے انسان، ایسے ایسے جملے انسان اپنی زبان سے نکال دیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو دباتے ہیں، غصے کو سپریس کرتے ہیں، غصے کو جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ پہلوان وہ ہے
مضبوط آدمی وہ ہے، طاقت والا وہ ہے جو تم میں غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ غصہ آ رہا ہے انسان کو، بہت آگ بگولا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ یعنی نفس کا بہت بڑا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو یوں بول دو، اس کو یوں کر دو، اس کا یوں کر دو، بس آپ کا نفس جو ہے نا آپ سے اندر سے یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر تم اس کو کنٹرول کر لیے تو سمجھو کہ بھئی تم واقعی پہلوان ہو، کہ تم جس کو کنٹرول کرنا چاہیے اس کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ نفس کو اگر انسان کنٹرول نہ کرے تو وہ کوئی پہلوان نہیں ہے۔ کسی کو پچھاڑ لینا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات بتائی اور کیسے پیارے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ تم پہلوان بننا ہی چاہتے ہو تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے دکھاؤ پہلے۔ اصل پہلوانی یہی ہے۔ تو اسی لیے یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات میں اس کو الگ سے بیان فرمایا کہ وہ متقین ہیں کہ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، الکاظمین الغیظ، اور اس کے بعد فرمایا یہی تک نہیں بلکہ اس سے آگے ایک درجہ، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں یعنی کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، غلطی سے آپ کے خلاف کچھ معاملہ پیش آ جائے تو وہ ان کو لیٹ گو کر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دل میں رکھ کے بیٹھا ہو، اس نے یہ بات کہہ دی تو اب اس کا آپ نے دل میں بات رکھ لی کہ میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ جب تک آپ کو بدلہ نہیں لے لیں گے آپ کو جو ہے نا چین نہیں پڑے گا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ متقی کی شان نہیں ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دل تمہارا صاف ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، دل کی صفائی کے اندر یہ بات آتی ہے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کبھی کسی سے کوئی چیز ہو جاتی ہے، باتوں میں کوئی چیز نکل جاتی ہے، یا کسی نے آپ کے سامنے آپ کے بارے میں دوسرے کی کوئی بات کر دی، اس طریقے سے جو ہے نا یہ کیونکہ ہم لوگوں ہی کے اندر رہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، معاشرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونا یہ ایک نارمل معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو لے کر بیٹھ جانا اور دلوں کے اندر برائی پیدا کر لینا اور بڑے بڑے قلعے بنا لینا اور بڑے بڑے جو ہے نا اپنے منصوبے بنا لینا کہ میں اس کو یوں کر دوں گا، فلانے کو یوں کر دوں گا، اس نے یوں کہا، اس نے یوں کیا، یہ نہیں۔ والعافین عن الناس، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ انسان کو غصہ آتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ بھئی اگر آپ کو کسی پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی شکل دیکھیں، بات کریں، اس سے سلام تک کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کی قدر کی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ فطرت کے مطابق ہے، یہ فطری ہے انسان کے اندر غصہ آ جانا کسی بات پر۔ تو کیا کیا اسلام نے؟ 3 دن تک آپ کو اجازت دی ہے، 3 دن تک تم جتنے گرم ہونا ہے گرم ہوتے رہو، 3 دن کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے؟ 3 دن کے بعد اب یہ حکم ہے کہ آپ اپنے معاملے کا رفع دفع کریں، اب آپ معاملے کو رفع دفع کریں، اس کے زیادہ آپ لے کے نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی اس سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی شکل دے کے ادھر بھاگ جائے، وہ ادھر آپ اس کی شکل دیکھے تو آپ پلٹ جائیں۔ 3 دن تک تو ٹھیک ہے، نیچرل معاملہ ہے، اور اگر 3 دن سے زیادہ بھی اگر ان کی یہی کیفیت رہتی ہے تو وہ جو حدیث ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں، اپنی تازہ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر ہفتے جو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے پاس، ان 2 لوگوں کے اعمال نہیں جا سکتے اوپر جن کے آپس میں جو ہے نا قطع تعلق ہے۔ اسی کو قطع تعلق ہی کہتے ہیں۔ قطع تعلق کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ چاقو لا کے قینچی لا کے کوئی چیز کاٹتے ہو، اسی کا نام قطع تعلق ہے، کہ ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، دل میں بغض رکھ کے بیٹھ جانا، اور وہ سامنے آئے تو آپ سلام کرے تو جواب نہ دینا، یا وہ اگر بات کرے تو بالکل ایسے کہ آپ نے ابھی بالکل باسی کڑی پی ہو ہے، اس طریقے سے آدمی کا منہ پھلا کے بیٹھے ہیں اس کے سامنے، یہ شکل نہیں، اس کو نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ہنستے مل سے بات نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ اظہار کریں کہ میں بالکل اس وقت تم سے جو ہے نا بات نہیں کرنا چاہ رہا، یہ نہیں۔ نارمل انداز میں آپ بات کر لیں، ضروری نہیں کہ روز بات کریں اس سے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے والعافین عن الناس، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی، واللہ یحب المحسنین۔ یہی نہیں کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ان پر احسان کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے برائی کی ہے ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں، انہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے ہم ان کو اور فائدہ پہنچائیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے؟ آج جس سوسائٹی میں ہم ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم ہیں، متقی بننا، متقی کہہ لینا آسان ہے، روزے کے ذریعے تقویٰ آ جائے گا، بہت آسان ہے کہہ لینا۔ لوگ روزے کے ذریعے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہی تو چاہتے ہیں، نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ نفس، آپ کا نفس نہیں چاہے گا کہ آپ کسی کو معاف کریں، آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ یہ نفس پہ اتنا بھاری گزرے گا، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو یہ کہیں کہ تیری سزا یہ ہے کہ تو آج رات بھر کھڑے ہو کے نفل پڑھ لے گا وہ، لیکن کسی کو معاف کرنے کے لیے کہیں
تیار نہیں ہوگا. کیسی سے کیسی آپ اس کو سزا دے لیں اپنے طور پر وہ تیار ہو جائے گا, نفس قبول کر لے گا. لیکن جہاں تک کسی کو معاف کرنے کا معاملہ ہے, کسی برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنے کا معاملہ ہے, یہ بہت سخت ہوتا ہے انسان کے اوپر, بہت سخت ہوتا ہے نفس کے اوپر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات یہاں پہ بیان فرمائی ہے, اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو مضمون میرا اور آگے بھی تھا, لیکن اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے. اللہ